رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا 11ویں پارے کا خلاصہ۔ تو 11ویں پارے کے خلاصے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اہل علم نے 18 یونٹ میں اس پارے کو 11ویں پارے کو 18 یونٹ میں اہل علم نے بانٹا ہے۔ تو پہلا یونٹ ذرا بڑا ہے جو تسلسل چل رہا ہے ہمارا 10ویں پارے سے، یعنی سورہ توبہ کے آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 127 تک، کیونکہ منافقین کا کثرت سے ذکر ہو رہا، بلکہ 127 کے بعد 2 آیتیں اور ایڈ کر لیجئے، سورہ ختم ہو جائے گا 127۔ ہاں، تو پھر 127 کے بعد پھر ہمیں آخری میں 2 آیتیں اور ملتی ہیں، یعنی 129 تک، سورہ ختم تک۔ اس کے اندر تفصیل سے منافقوں کی 18 صفتیں بتائی گئی۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں 18 صفتیں کیا ہیں منافقین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا، اسلامی تعلیمات پیش کی، تو 3 گروہ ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھل کر تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کھل کر تکذیب کرتے ہیں۔ درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، نچلے گڑھے میں ان کو ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو منافقین کو قرآن مجید میں بہت ہی کافروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ظاہری طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدے والے منافقین پائے جاتے تھے، لیکن اب قیامت تک ہم کسی کو عقیدے والا منافق تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وحی تو نازل نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جائز ہے، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، تو اب کوئی آدمی کیسے عقیدے والا منافق کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ عملی منافق کی پہچان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ 4 صفتیں پا جائے تو وہ پکا منافق ہے۔ اگر اس میں سے ایک صفت بھی اس کے اندر خصلت اگر ہو تو اس کے اندر منافقت کی خصلت پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور اسی طرح جب امانت رکھائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب معاہدہ ہوتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو 4 قسم کی خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جو عقیدے والے منافقین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے قرآن مجید میں نے ان منافقین کا ڈسکرپشن ہم کو بتایا، اور 18 صفتیں بتائی گئی ہیں، یعنی 10 اور 8، 18 صفتیں قرآن مجید میں بتاتے۔ تو بہت ساری صفتیں اہل علم نے جمع کیا، لیکن سورہ توبہ میں جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 94 سے لے کے 127 تک آپ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر منافقوں کے 18 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ تو آج کے ہمارے 11ویں پارے کے جو 18 یونٹ بھی ہیں، یونٹ بھی کتنے، پورا پارے کو ہم نے 18 یونٹ میں بانٹا ہے۔ اس میں سے جو پہلا یونٹ ہے، اس پہلے یونٹ میں کافی آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، جو آیت نمبر 94 سے لے کے 129 تک، سورہ ختم ہونے تک اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہاں پر منافقوں کے ہمارے لیے 18 صفتیں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ یعنی آدمی صفتیں کیوں جانتا ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو بچائے ان سے، ان صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک صفت جو بہت کامن انسان اپنے زندگیوں میں لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ایسا، تو اس سے تو اور بچانا چاہیے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، اور وہ ہے اللہ کے لیے ٹائم کم دینا، لیکن ایکسپیکٹ بہت کرنا، مجھے مدد کیوں نہیں آ رہی، مجھے کار کیوں نہیں ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس زندگی میں ایسا کیوں ہے، اس کو ایسا کیوں ہے۔ آپ ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے بہت لگا رہے ہیں، شکایتیں بہت ہیں آپ کو۔ اچھا، آپ ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ تو منافقین کے بارے میں تو یہی آتا ہے
کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب وہ نماز کو جاتے ہیں تو سستی سے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور نماز کے لیے یا عبادت کے لیے بہت کم ٹائم دیتے ہیں. ذکر ایسا لگتا ہے کہ ذکر کرے ہی نہیں. آپ عبادتوں کو دیکھ لیجیے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، دعاؤں کو دیکھ لیجیے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. کیا دعاؤں کے لیے، عبادتوں کے لیے آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کتنا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، پڑھائی کرنے کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، دینی تعلیم کے لیے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، قرآن مجید کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ حلال تجارت کریں گے، صحیح نیت سے کریں گے، اگر آپ اس کے حقوق ادا کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، تو الحمدللہ تجارت بھی عبادت ہے، جاب بھی عبادت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب مت کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجارت مت کرو. تجارت کے دوران نماز کا ٹائم آ جائے تو ہمارا کیا رویہ، مصروفیات کے دوران نماز کا ٹائم آ جائے تو ہمارا کیا رویہ ہے. بس اس بارے میں نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو منافقین ہوتے تھے ان کی صفت کیا ہے، سستی سے نماز کو، خوشی سے نماز کو جانا. وضو کرتے وقت پر تصور رہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہا. نماز کیا ہے، مناجات، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے. جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھا بعض عربوں کو آپ نے دیکھا ایسے تیار ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی ولیمہ میں کوئی نوشہ تیار ہو رہا، وہ ایسا تیار ہوتے ہیں، خوشبو لگا کر، ایسا لگتا ہے شاید ان کی شادی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بھائی آپ کی شادی؟ تو نہیں میں نماز کو جا رہا تھا. شادی تو ہو کے بہت دن ہو گئے. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں گے تو وہ ایسے کپڑوں میں آ جاتے ہیں مسجد کو یا نماز میں ٹھہر جاتے ہیں کہ وہ کپڑوں میں اگر ان کو کسی دعوت میں بلایا جائے تو جانا پسند نہیں کریں گے. تو نماز یا مسجد کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، چلو اس میں کیا ہے، نہیں تو سستی نہیں، بلکہ جب آپ اہتمام کرتے، جب آپ یہ تصور کرتے وضو کرتے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں، مناجات یعنی گفتگو، کیونکہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا کنورزیشن ہے، گفتگو ہے. جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، ایک بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں تو کیسا آپ تیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غلط بات نہ نکلے، کوشش کرتے ہیں کہ خشوع اور خضوع اتنا رہے، فوکس اتنا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کتنا کنسنٹریشن ہونا چاہیے، کتنا خشوع ہونا چاہیے، کتنا خضوع نماز کے طریقے پر ہم یقیناً بہت فوکس کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو نماز کی روح ہے اصل وہ ہے خشوع اور خضوع. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نماز پڑھے تو کامیاب ہو گئے نہیں کہا جا رہا، وہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو اس کے لیے امام اچھا لانا پڑے گا، اچھا امام ہو، آپ کا تجوید اچھی ہے، اس کا پڑھنے کا لہجہ، اس کے لیے آپ اچھا خرچہ کریں اور ایک اچھا کوالٹی والا امام لائیں، اور پڑھنے والے وہاں پر اچھے طریقے سے پیسہ جمع کریں، مسجد کے اندر خوشبو رکھے، مسجد کے اندر صفائی کرے، تب دیکھیں پھر اس کے اندر کس طریقے سے خشوع آتا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں نماز پڑھتے وقت پر کس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں. تو جو منافقین ہوتے تھے سستی سے پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اور بہت کم ٹائم لگ جائے، بس جلدی نماز ختم ہو جائے تو چلیں گے، جلدی یہ دینی کام ہو جائے تو بس بے چین. بھائی آپ نماز کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، آپ عبادت کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اس کا اثر آپ کا، اس کا ریفلیکشن آپ کی لائف میں پڑتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں منافقین کی اور کیا کیا صفتیں. نمبر 1، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 94 سے 129 پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے دراصل کہ تبوک کے وقت پر، یعنی جو جیسے جنگ بدر کی اہمیت ہے، کیونکہ پہلا غزوہ تھا بڑا، اور لاسٹ میں جو بڑا غزوہ جو ذکر ہوتا ہے وہ ہے تبوک. یعنی سورہ انفال میں جنگ بدر کے تفصیلات ہیں، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے تفصیلات ہیں. تو جو غزوہ تبوک ہے، اس غزوہ تبوک کے اندر جب ان کو جانا تھا مدینہ سے تبوک، یعنی جارڈن کے پاس، آپ دیکھ تقریباً 700 کلومیٹر دور، سعودی عرب اور جارڈن کے بارڈر کے پاس، وہاں تک جانا ہے. گرمی ہے سخت، آپ ڈیزرٹ کی گرمی میں جانا. پھر روم، ان کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس فتنے میں ڈالنے کے، اسی طرح ہتھیار بھی ان کے پاس بہت سارے. اور یہاں پر کھجوریں پکی ہوئی، صحابہ اور جو عرب کے لوگ انتظار کرتے تھے اس موسم کا کہ
پکی کھجوریں ملتی ہیں، جیسے ہمارے پاس انڈیا میں آم کا انتظار کرتے لوگ، تو ویسے کھجوروں کا انتظار، ایک طرف وہ باغ یاد آ رہے، ایک طرف وہ کیاریاں یاد آ رہے، ایک طرف شدید گرمی اور اپنا پورا مال دولت گھر بار کو چھوڑ کر جانا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر صحابہ اکرام جانے کی کوشش کر رہے، لیکن کچھ منافقین جو ہے الگ الگ حرکتیں کر رہے تھے۔ تو کتنی حرکتیں کر رہے تھے؟ 18 قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ نمبر 1، کچھ منافقین تھے وہ کہہ رہے تھے گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، تو جانے والے صحابہ کو شک میں ڈال کر ان کو رکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، الاعذار الکاذبہ، جھوٹے جھوٹے عذر لا رہے تھے کہ میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن گھر میں طبیعت خراب ہے، میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن میری طبیعت خراب ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے۔ نمبر 3، الحرب النفسی، یعنی جھوٹے جھوٹے خبریں اڑا رہے تھے وہ لوگ، کہہ رہے تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کہاں لڑ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکل وار، اس کو کہتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی ڈھیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چوتھا یہ ہے کہ مکافات کا مطالبہ، یعنی یہ حالت میں ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب بھی اس سے پہلے ان کا پریویس ان کی ہسٹری کیا تھی، صحابہ جب بھی کوئی مال غنیمت لوٹ کر لاتے تو لے کر آتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارا حصہ کیا ہے، ہم بھی تو مسلمان تھے لیکن غلط فہمیوں کے وقت پہ، آزمائشوں کے وقت پہ تم کہاں ٹھہرے رہے، وہ بھی تو اہم ہوتا ہے۔ یعنی جب کہیں پر کوئی بڑی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس وقت پر چھپے ہوئے کون دوست ہے اور کون جو ہے بھیدوں کو کھولنے والا اور دشمنوں کے ساتھ مل جانے والا کون ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، معلوم کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی لائف میں آزمائشیں لاتے تاکہ قریبی لوگوں میں کون اپنا اور کون غیر ہے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو پانچواں یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر کہنے لگے روم جائیں گے، وہاں تو بہت بڑے فتنے ہیں، تو الگ الگ قسم کے آزمائشوں کا کہا کہ فتنہ ہے، وہاں جانا فتنہ ہے اتنی دور۔ تو قرآن مجید نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، شریعت پہ نہ چلنا ہی فتنہ ہے، یہ تم کیا بہانے دے رہے ہو، تو یہ بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد چھٹواں نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن لے رہے ہیں، پھر ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا، اذن اذن اذن، آپ تو سب کی بات سن رہے ہیں، یعنی ان کی بات نہیں سن رہے ہیں کہ مت جاؤ مت جاؤ۔ دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے جائیں گے، جا کر دشمن کیوں جو ہے حملہ کرنے والا ہے، تو پری ایمپٹیو اٹیک جس کو آپ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہم ان کے دیار میں جا کر وہیں پر جا کر دشمن سے مقابلہ کریں گے، جذبہ ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے، آپ ان کی باتیں کیوں سن رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، جذبے میں کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ حقیقت ہے نہیں، اتنی جنگ کے حالات ہی نہیں ہے، اذن اذن کہہ کر وہ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے تھے۔ ساتواں یہ ہے کہ یتربص بکم الدوائر، کچھ ایسے تھے کہ دیکھتے ہیں اب ان کے اوپر دشمن بھاری پڑے گا نا تب ہم آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی اسلامی حکومت پکی ہوتی ہے تو منافقین کثیر نکلتے ہیں، منافقین کی بھی ایک تعداد نکلتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اب اندر کی جو نفرت ہے بتا بھی نہیں سکتے، اور اوپر سے ان کو اسلام بتانا ہے تاکہ نقصان بھی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق یہ بات ہو تو پھر کیسا ہمارا، تو وہ لوگ بینیفٹ کے لیے ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں منافقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت سے بچائے۔ آٹھواں نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ منافقین ایسے تھے کہ پسوں پہ جاؤں یا نہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا ارادہ تو تھا لیکن کیا ہے ایسا، تو ان کے لیے کہا گیا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہا جاؤ پھر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہو اور پسپا ہو گئے تم، اور اسی طریقے سے اگر تم واقع نکلنے کی نیت ہوتی تو نکلنے کے تمہارے پاس اسباب کو تم اکٹھا کرتے، اسباب ایک آدمی پورا بستہ جمایا ہوا نہیں ہے، سوٹ کیس بھی نہیں جمع، کہہ رہا ہے ہاں میں آنے والا تھا ابھی، ہاں ٹھیک ہے آنے والے تھے، لیکن آپ کہیں سے بھی آثار ہی نہیں دکھ رہے کہ نہ سوٹ کیس جمع ہوا ہے نہ سامان جمع ہوا ہے، تو اس کا مطلب اکلا کہ ارادہ ہی نہیں ہے نا، سمجھ میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنسز۔ پھر اس کا نواں ایسا گروہ پایا جاتا تھا، الگ الگ منافقین میں بھی الگ الگ صفت کے تھے، ایک ہی آدمی کے اندر پوری چیزیں ہوتی، کچھ ایسے تھے کچھ ایسے تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا ظاہری طور پر وہ اسلام میں داخل ہوا، اندر سے شدید نفرت کی بھی لیول اللہ ہے، کوئی سرغنہ بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے خوف میں بنا ہوا ہے، کوئی بدو ٹائپ کا ہے، کوئی شک میں پڑا ہوا ہے، کوئی باقاعدہ مائنڈ بنا چکا ہے، سرغنہ بن چکا ہے،
10वां नुक्ता ये है, उसी के अंदर 9वें नुक्ते की जो आयत है, लक़द इब्तग़ौल फ़ित्नता मिन क़ब्ल व क़ल्लबू लकल उमूर। तो वो लोग क्या करते थे, ऊपर से इस्लाम और अंदर से नफरत, क्या करते थे, खबरों को मोड़ देते, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, वो क़ल्लबू लकल उमूरा। कुछ लोग होते हैं, आप देखते हैं आज के दौर में फेसबुक यूट्यूब पे आप देखते हैं, खबर एक होती है फैलाते, खबर एक होती है फैलाते, असल में जो होती है वो फैलाते ही नहीं, जो नहीं होती उसको अजीब अजीब अंदाज से मॉडिफाई करके फैला देते। पब्लिक में कहते थी ना, खबर तो थी ना, हाँ ऐसी नहीं थी लेकिन ऐसी तो थी ना, फिर पब्लिक परेशान होने तक के भूल जाती। इसको कहते हैं मीडिया का धोखा देना। तो बाद लोगों को बड़ी अजीब उसके अंदर सलाहियत होती है कि मीडिया को लोग मिसयूज करते हैं, इससे बचना चाहिए। लक़द इब्तग़ौल फ़ित्नता मिन क़ब्ल व क़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हरा अम्रुल्लाहि व हुम कारिहून। वो नापसंद कितना भी करे, अल्लाह का फैसला जब आता है तो हक गालिब होकर ही रहता है। नुक्ता उसके बाद ऐसे सिफतें मुनाफिकीन की 10वीं सिफत बताई जा रही है कि वहम्मु बिमा लम यनालू, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग की थी, नऊज़ु बिल्लाह। 11वें किस्म के मुनाफिकीन, वमिनहुम अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुत्तव्विईना मिनल मुअमिनीना फ़ी सदक़ात, कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को, गरीबों को कुछ पैसा देते हैं, कुछ खैरात देते हैं, या इसी तरह माल गनीमत में से कुछ बांटते हैं, तो ये लोग उनको कंखियों से देखते हैं, उनको क्यों दे रहे, हमको क्यों नहीं दे रहे, भाई तुम कहाँ थे उस आजमाइशों में, ये तो सहाबा है, गरीब क्यों ना हो, फकीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, लेकिन ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसीबत में ठहरे रहे, जंगों में ठहरे रहे, तो उनको अगर माल गनीमत मिल रही है तो वहां रीजन है। तुम तो उज़ुर पेश करते हो, तुम तो भाग जाते हो। फिर उसके बाद मुनाफिकों की सिफतों का सिलसिला जारी है। तो उसमें से 12वीं सिफत जो मुनाफिकों की वो है उज़्र लंग, यानी जैसे कहते हैं कि पहले वो उज़ुर दे रहे, वो भी लंगड़ा उज़ुर जिसको कहते हैं, बड़ा लंगड़ा उज़ुर लेकर आए, जैसा कहते हैं ना लंगड़ा उज़ुर। वो क्या है, वजाअल मुअद्दिरून मिनल अअराबी लियुअज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन। अलग अलग उज़ुर लेकर आए, ये है वो है, आप जहाँ समझते हैं ना, असल में उनको खजूरे बुला रही है, कोई ऐसा माकूल उज़ुर नहीं था बताया जा रहा है कुरान मजीद में। मुनाफिकीन की 13वीं सिफत बताई जा रही है उलुत तौल। अब जो पैसे वाले हैं उनके बहाने देखिए अलग है, थोड़े पैसा जिनके पास था उनके बहाने, इस्तअज़नक उलुत तौल मिनहुम वक़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ि व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हम ला यफ़क़हून। हम जो लोग भी शरई तौर पे, जिनको भी आप यहाँ पर रह जाओ कह रहे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, हम इनके साथ रह जाते, इनकी निगरानी कर लेते, एक नया अंदाज, या इनके साथ रह जाते, हमको भी इन्हीं की कैटेगरी में शुमार कर लीजिए। मुनाफिकीन की सिफत नंबर 14 मस्जिद दिरार, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और एक मस्जिद बने ताकि उस मस्जिद के जरिए से ज़रर पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। मस्जिद दिरार या दिरारन, हर वो मस्जिद जो नुकसान पहुंचाने वाली हो, शरीयत के खिलाफ, जहां पर बिदातें हो, जहां पर शिरक हो, इस्लाम को हदम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर गैर इस्लाम पेश किया जा रहा है, वो सारी मस्जिदें क्या होती है, दिरार हो जाती है। वो मस्जिदें जो तौहीद को फैलाती है, वो मस्जिदें जो सुन्नत को फैलाती है, सही इस्लाम को फैलाती है, वो है मस्जिद तक़वा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद तौहीद और मस्जिद तक़वा, इन सारे ऐसे मस्जिदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। ला तक़ुम फ़ीही अबदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिदों में आप जाइए मत। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही, वो मस्जिद जो पहले से ही तक़वे की बुनियाद पर रखी गई है, मस्जिद क़ुबा है, मस्जिद नबवी है, इन मस्जिदों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जा सकते हैं। फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। के मस्जिद क़ुबा के बारे में एक मशहूर हदीस है कि क़ुबा वाले लोग जो है पानी से भी साफ करते थे, पत्थरों से भी साफ करते थे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी तहकीक के मुताबिक ये ज़ईफ है, ज्यादा सफाई का एहतमाम करते थे, लेकिन ये नहीं है कि बाद लोग जो है ना पत्थर से भी साफ करें, मिट्टी रख के भी पत्थर से भी साफ करते हैं। तो ये ज़ईफ हदीसों की वजह से ऐसा फैल जाता है, तो लिहाजा इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए।
मुनाफिकीन की 15वीं सिफत ये है सदक़े का फितना। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, कि कुछ लोग है कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमको अगर सदक माल दौलत दिया तो हम जरूर अल्लाह की राह में खैरात करते, लेकिन चूंकि नहीं है लिहाजा नहीं है, लिहाजा हम नेक हो जाते। बाद लोग होते हैं कि वो लोग देने की नियत नहीं होती है अगर, तो वो इस दायरे में भी आ सकते हैं। नियत अगर है तो अच्छी बात है, भाई मेरा तो इरादा है कि मैं अल्लाह के लिए कमाऊं, अच्छा पढ़ूं ताकि मैं अल्लाह की राह में लगाऊं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर झूठी बातें हैं या झूठी नियत है या रियाकारी है तो फिर ये इस दायरे में आता है। मुनाफिकीन की एक सिफत बताई जा रही है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके पास जब आता है तो करते नहीं हैं। इस बारे में एक सहाबी का किस्सा जिक्र क्या आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो दुआ कराते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खैरात करूंगा, मैं खैरात करूंगा। लेकिन जब उनके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा आई तो बकरियों के रेवड़ को लेकर मदीना से दूर हो गए, होते 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 आखिरी में वो मुर्तद हो गए या इस्लाम से जो है बाद में वो ज़कात लेकर आए तो भी उमर रज़ियल्लाहु ताला कबूल नहीं करते थे। एक लंबा वाक़या, बहरहाल मनगढ़ंत वाक़या, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीली तौर पर डिटेल में इसको रद्द फरमाया है। तो लिहाजा ऐसे किस्से जो सहाबा इकराम के ऊपर हमला होता हो, ऐसे सारे किस्सों को हमको बयान नहीं करना चाहिए। ये मुनाफिकीन के अलग कैटेगरी है। बाद मुनाफिकीन थे जो ऐसा दावा करते थे कि सहाबी पर लाकर इसको फिट नहीं करना चाहिए। तो नुक्ता और इसी बात मुनाफिकीन की 16वीं सिफत यह है कि शदीद नफरत की वजह से वो लोग ऐसा करते थे। 17वीं सिफत यह है कि रास्ते में भी निफाक जाहिर किए। कुछ लोग निकल गए लेकिन रास्ते में निफाक जाहिर किए। तो और तकलीफ की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाजा होता है कि इतने फौजी है तो ये डिसीजन लेंगे, अचानक कोई इसमें से निकल जाए तो और घिनौनी बात है। और 18वीं सिफत जो मुनाफिकीन की उसके बाद है कि वो लोग आकर ऐसा भी हुज्जत करने लगे, फला नहीं आया ना तो मैं भी नहीं आऊंगा, फला नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊंगा। वो नहीं आने की वजह हो सकता वो अंधा होगा, वो लूला होगा, वो लंगड़ा होगा। तो बहरहाल ये सिफतें थी। तो इस तरीके से सूरह तौबा के बाद उसके बाद सूरह यूनुस की शुरुआत होती है। तो 11वें पारे के अंदर 18 यूनिट है। तो पहला यूनिट काफी तफसील से मैंने बताया। उसका दूसरा यूनिट है जब सूरह यूनुस पढ़ते हैं सूरह नंबर 10 तो आपको तफसीलात मिल जाती है। और नाज़रीन किराम, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सूरों का जो तारुफ है तफसीली तौर पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मक्की है या मदनी है, उसी तरह सूरतों की क्या मुनासबत है, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो मेरी किताब है अहदाफ, यानी 4000 सबक कुरान मजीद से। उसके अंदर अहदाफ भी बताए गए हैं, असबाब भी बताए गए हैं, मौज़ूआत भी बताए गए हैं। 1000 से ज़्यादा मौज़ूआत है, 4000 से ज़्यादा सबक है। और उसके अंदर मुनासबत भी है, सूरतों के दरमियान क्या मुनासबत है वो मुनासबतें भी उसके अंदर जिक्र की गई है। तफसीली तौर पर आप वो किताब जरूर पढ़े इंशाअल्लाह। सूरह यूनुस के आयत नंबर 1 से लेकर 2 ये 11वें पारे का दूसरा यूनिट है। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 से लेकर 2 में क्या टॉपिक चल रहा है कि मुशरिकीन वही को लेकर कैसे मजाक उड़ा रहे थे, उनका क्या मौकिफ था और उस पर अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से डांटा। अल्लाह ताला ने उनको उन पर कैसे इनकार करते हुए कहा कि भाई कैसे तुम ताज्जुब में पढ़ रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही पर तुमको शक क्यों हो रहा है। तो वहां पर डांटा जा रहा है। सूरह यूनुस यूनिट नंबर 3, सूरह यूनुस के आयत नंबर 3 से लेकर 6 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अकेले हैं जो इस कायनात को पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अकेले हैं दात में, नामों में, सिफतों में, कामों में और इबादत की सारी किस्मों में। तो ये 5 पॉइंट जो है दिमाग में रखना चाहिए। इसके अंदर बास, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, और उसके बाद अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बदला मिलने वाला है, उसका भी जिक्र है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रुबूबियत की अलग अलग निशानियां और मिसालें दी गई हैं। खास तौर से मेरा एक टॉपिक है कायनात का आगाज और अंजाम। तकरीबन 7 घंटे मैंने तफसीली तौर पे बताया कि कायनात जब शुरू हुई तो कैसे आगाज हुआ, और इस दौरान में डार्विनिज्म के जो सवालात है उसको 4 तरीके से किस तरीके से रिफ्यूट किया गया। तो 3 अलग अलग जगह पर मैंने बयानात दिए। अगर आप वो पूरे बयानात सुनते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह कि पहले कायनात अल्लाह ने कैसा पैदा की तफसीली तौर पे। तो उसमें रुबूबियत की सारी मिसालें आपको मिलेंगी। और इसी तरीके से रब्बुल आलमीन की जो तफसीर सूरह फातिहा में मैंने की है उसके अंदर डिटेल में मैंने माइक्रो और मैक्रो वर्ल्ड और किस तरीके से टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जरिए से कायनात का
کائنات کو ڈسکور کیا گیا ہے، آفاق اور انفس کے ڈیٹیل جو آپ کو چاہیے، آفاق کو پڑھنے کے لیے ٹیلیسکوپ چاہیے آپ کو، انفس کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ چاہیے، تو اس طریقے سے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق، مائکرو ورلڈ اور میکرو ورلڈ پہ اگر آپ کو غور و فکر کرنا ہے تو میرا تفصیلی طور پہ رب العالمین کے ضمن میں یہ عزیز سلام کے تقریباً 30 ایپیسوڈ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں پیش کیے. اگر آپ ان کو سنتے ہیں تو بہت ساری معلومات آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یونٹ نمبر 4 میں سورہ یونس کے آیت نمبر 7 سے لے کر 10 میں ہے مومن فرمانبردار اور نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے بتایا گیا ہے. یونٹ نمبر 5 میں سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے 14 کے درمیان کفار قریش کہتے تھے عذاب لا لو، آپ بول رہے نا بہت زیادہ عذاب لانا ہے، لا لو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر حلم دیکھیں، حلم کا مطلب اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور غصے پر غالب آ چکی ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جلدی مچانے کے باوجود بھی ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے کا اللہ کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں، مہلت اس کا اچانک پکڑ لیتے ہیں، کبھی چاش کے ٹائم پہ، کبھی راتوں میں جب وہ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر، یا وہ سورج غروب ہونے کے ٹائم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر جو عذابوں کا ذکر آیا ہے صبح یعنی کہ جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ، یا اسی طریقے سے کبھی سوتے رہے، بیات کا بھی ذکر ہے ضحیٰ، اور کبھی چاش کا ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ، کبھی کہ قائلون، کبھی وہ دن میں بھی سوتے اگر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے. لیکن اکثر جو عذابوں کا ذکر ہے وہ سحری کے ٹائم پر، اور یہ ٹائم اکثر لوگ سحری کھانے میں بزی رہتے ہیں. لیکن یہاں پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نیک لوگ سحری کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، روحانی سحری بھی، روحانی طعام، روحانی کھانا، روحانی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں سحری میں. اور وہ کیا ہے، استغفار. وبالاسحار هم یستغفرون. نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سحری کے ٹائم پر وہ لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اکثر لوگ سحری کھانے میں بزی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم، وہ ٹائم تہجد کا بھی ٹائم ہے، وہ ٹائم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ ذرا پہلے اٹھ جائے، وتر پڑھ لیجئے، یا پھر نماز رہ گئی ہے تو نماز پڑھ لیجئے قیام اللیل کی، یا نفل نماز جو قیام اللیل کے دائرے میں آتی ہے وہ پڑھتے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے تحت الوضو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور خاص طور سے استغفار کرنا نہ بھولیں. اس کا یونٹ نمبر 6 میں ہے سورہ یونس کے آیت نمبر 15 سے لے کر 18 میں کہ کفار قریش آ کر پروپوزل دیتے تھے، یہ آیتیں بدل دیجئے ہم بھی مسلمان ہو جائیں، یہ آیتیں ذرا اس کو ایسا کر لیجئے. تو اس کو کہتے ہیں مداہنت، یعنی تھوڑا سا آپ بھی ہٹیے اپنے موقف سے، ہم بھی تھوڑا ہٹیں گے، کمپرومائز. تو اسلام میں مدارات جائز ہے لیکن مداہنت جائز نہیں. مدارات کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی امور میں لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہم کو. دین میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان سے بھی تعلقات آپ رکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا. لیکن دین کے اندر شرک کے معاملہ آ جائے، کفر کا معاملہ آ جائے تو نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی دین. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ. کیا کہتے ہیں، قرآن میں کے علاوہ کچھ اور لائیے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پورا بتوں کے خلاف ہے، ہم بتوں کیسے چھوڑیں، اور بدل اس کو چینج کر دیجئے، تھوڑا ہمارے بھی بتوں کی تعریف کیجئے، ہم بھی آپ کے اللہ کی تعریف کر دیں گے. نعوذ باللہ. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنی طرف سے کون ہوتا ہوں بدلنے والا، میں انہیں بدلتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس وحی کی پیروی کرتے چلا جاتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نافرمانی کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب عظیم آئے گا، اس سے میں ڈرتا ہوں. یونٹ نمبر 7 سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 19 سے 24 میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیسے الگ الگ طبیعتوں کے ہوتے ہیں اور کیسے اختلاف، حق کھانے کے بعد اختلاف کر جاتے ہیں. طبیعتیں الگ ہونا کوئی بات نہیں، لیکن حق کھانے کے بعد اس کو روگردانی کر کے اختلاف میں بڑھ جانا، اسلام کو چھوڑ کر نئے نئے مذاہب، نئے نئے دین بنا لینا جو باطل ہے، جن کی کوئی بنیادیں نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو وہ اختلافات جو دین اختلافات میں پڑ گئے، جبکہ لوگ تو ایک ان کو امت ہونا چاہیے تھا،
اور کس طریقے سے وہ بدلتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک فانی ایک ختم ہونے والی کائنات کے پیچھے لگے ہوئے، لیکن حقیقت میں جو مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یونٹ نمبر 8 میں بتایا جا رہا ہے، یونٹ نمبر 8 میں 11واں پارے کو اہل علم نے 18 یونٹ میں بانٹا، اس کا 8واں یونٹ ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 25 سے لے کے 30 تک کہ جنت کی رغبت دلائی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اچھے بدلے ملتے ہیں تو اس کے کیا اصول ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک آیت ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کا منظر بتایا، اس میں خوبی بتائی جا رہی ہے، جو اچھے لوگ ہوں گے، محسن ہوں گے، جنہوں نے اچھا کام کیا، ان کے لیے کیا ملے گا؟ تو جنت ملے گی، اور ایک چیز زیادہ ملے گی، اور وہ کیا؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اور ہم سب انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہاں یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے اندر ایسی کیپیسٹی بڑھا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم 14ویں کا چاند کتنا آسانی سے اپنی جگہ پہ کمفرٹ ہو کر دیکھتے ہو، لیکن پہلی چاند کیسے ہوتے؟ ایسے سے دیکھتے جیسے کہ چہرے جو ہے نا لوگوں کے ٹکرا جاتے، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں ایسا نہیں، بڑی آسانی سے کمفرٹ ہو کے جیسا تم دیکھتے ہو، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، ویسے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلیئرلی دیکھو گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں وہاں پر لم ارانی کا، میں نہیں دکھتا ہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، بندہ محتاج ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن قیامت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی طاقت کو بڑھا دیں گے، اس کی آنکھوں کی طاقت کو بڑھا دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائے گا۔ شیخ سدیس بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیدار نصیب فرمائیے، تو لاکھوں کا مجمع کہتا آمین۔ وہاں پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن علمی کتابوں میں آ کر دیکھیں تو وہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے۔ لوگ یہاں تک کہ معتزلہ نے تو ایک مذہب بنا دیا تھا، باطل مذہب بنا دیا تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد یونٹ نمبر 9 میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 31 سے 36 میں توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی اور فطرت کے دلیلوں سے سمجھایا گیا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیے۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 10 میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 37 سے 44 میں قرآن مجید پر جو بھی تہمتیں ڈال رہے ہیں اس کا رد کیا گیا ہے، بلکہ چیلنج کیا گیا ہے، اور مشرکین کس طریقے سے اختلاف میں پڑ گئے قرآن مجید کو لے کر۔ ہم یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھڑ لیا، اپنی عربی ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام ہے، تو جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں تو اللہ کے کلام کا ثانی کون لا سکتے؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تو پھر تم بھی تو عربی جانتے ہو نا، پھر لاؤ اس کے مقابلے میں وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو لاتے لا لو، لیکن قرآن مجید کا تم ثانی نہیں لا سکتے۔ یعنی ایک معنی میں چیلنج ہے، اسی لیے کیا ہے؟ معجزہ، میریکل آف دی میریکل ہے۔ پھر سورہ یونس کی آیتیں کنٹینیو ہو رہی ہے، یونٹ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کتنا جلدی ختم ہو جاتی ہے اور مشرکین کو عذاب کیسے ملتا ہے، دونوں جہاں میں اس کے تفصیلات ملتی ہے۔ یونٹ نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے سورہ یونس کے آیت نمبر 57 سے 61 میں قرآن مجید کے خصوصیتیں کیا، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اللہ جو شریعت نازل کرے اس کی خصوصیتیں کیا ہے بتائی جا رہی ہیں۔ یونٹ نمبر 13 میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 62 سے 70 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اور عذاب دینے کے کیا قاعدے ہیں۔ اس کے اندر ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے اور اللہ کے دور کون ہے۔ تو یہاں پر ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ، یعنی کہ باطل کو پہچاننے کا آپ کے پاس ایک کیسے اس کو پہچانے، کیسے اس کو ٹیسٹ کرے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک کسوٹی دی جا رہی ہے۔ جیسے سونار کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، اس پہ گھس کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ نقلی سونا ہے یا اصلی سونا۔ تو قرآن مجید میں سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سچا خدا اور جو لوگ جھوٹے معبودان بناتے ہیں ان کو فرق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا ولی کون ہے، جھوٹا ولی کون ہے، اولیاء، تو یہاں پر بتایا جا رہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی سچا ولی اور من گھڑت ولی، جھوٹا ولی
جس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، اللہ کے ولی کون ہے اور شیطان کے ولی کون ہے. ولی مانے دوست، قریبی رہنے والے. اللہ کے قریب رہنے والے کون ہیں؟ شیطان کے قریب رہنے والے کون ہیں؟ وہ ایسے اولیاء جو لوگوں کو ڈھونس بتا کر، دھوکہ دے کر لوگوں کو ستاتے ہیں اور دین کا نام پر لوٹ لیتے ہیں، یا دین کے نام پر وہ لوگ غلط دین بتاتے ہیں، تو وہ غلط اولیاء ہے. کرتب، جادوگر، جنوں کو لے کر کرتبے بتا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہم اولیاء ہیں. جبکہ اولیاء کی پہچان کیا ہوتی ہے تو اس کے بتایا جا رہا، اس کے لیے کسوٹی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان ان کا اچھا ہونا چاہیے. ایمان اچھا مطلب شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شرک کر رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدعت کر رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. وکانوا یتقون، اور وہ تقوا والے ہوں گے، یعنی ان کا عمل اتنا مضبوط ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ تقوی حاصل کر رہے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ولی کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ جو ہے نمازی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، اور وہ آدمی شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو پھر ولی کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا ہمارے خاندان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے فلاں. تو میں نے کہا اچھا ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ننگے رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلیے اپلائی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اولیاء جس کو کہا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون اس پر فٹ آتا ہے اور کون فٹ نہیں آتا، آپ کے لیے یہ میں ایک کسوٹی دے رہا ہوں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، یعنی شریعت پر چل کر وہ تقوی حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ شریعت پر نہیں چلے گا تو تقوی نہیں ملے گا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر نہیں ہے تو تقوی نہیں ملے گا. تو تقوی بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے. تو دیکھتے آئیے اپلائی کرتے ہیں. ہاں تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ ہمارے جو خاندان میں جن کو ولی کہہ کے ہم بہت زیادہ احترام کر رہے ہیں تو ان کی صفت یہ کہ وہ ننگے گھومتے. میں نے کہا ننگے گھومتے کیوں؟ کیونکہ یہ کپڑوں میں انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اس لیے ہم کپڑے ہی نہیں پہنتے، ننگے گھومتے رہتے ہیں. میں نے کہا ننگے گھومیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ ہوتا ہے. انسان کا چمڑا ہوتا ہے نا، وہ جب دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے گناہ سے پاک ہوتا ہے چھوٹا بچہ. تو پھر آپ کے ولی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ کپڑے اتار دے، تو نہیں، وہ درجے کو پہنچ ہی نہیں پاتا نا، تو وہ اکیلے ایسا رہتے اور سارے خواتین جاتے ہیں اور وہ ننگے ولی سے اپنی باتیں مرادیں مانگتے تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے بلیو رکھتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں یہ ولی. میں نے کہا اچھا ولی کے لیے قرآن مجید میں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں. یہاں پر لوگ جا کر مانگ رہے ہیں، ان کی مرادیں وہ پوری کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے مانگنا، مرادیں پوری کرنا. اللہ تعالیٰ سے جا کر آپ مانگتے ہیں، کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو یہاں پر ایمان باللہ مضبوط نہیں نظر آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ننگے رہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آدمیوں کو کپڑے پہننا چاہیے. اگر وہ نماز میں کپڑے نہیں پہنے گا تو نماز کے شرطیں قائم نہیں ہوئی. مثال طور پہ ایک آدمی وضو پانی رہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اگر وضو نہیں کرے گا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. بغیر وضو کے ایک آدمی اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی نا. تو بالکل اسی طرح سے کپڑے نہیں پہنا، بغیر کپڑے کے اگر پہن لے، نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہوتی؟ لا یصلی الرجل ولیس علی عاتقیہ شیء. اگر ایک آدمی کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن اس کے کاندھے پہ کپڑا نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوتی. جیسے حج کے حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کندھا کھلا رہتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی کندھا ڈھانپ لو. تو کندھے تو کیوں بھی ڈھانپنا ہے؟ شرمگاہ اور جسم کے مخصوص اعضاء تو چھپانا ہی چھپانا ہے، ساتھ میں کندھے بھی چھپانا ہے، تب جا کے نماز ہوگی. اگر وہ کپڑے نہیں پہنتے اس کا مطلب نماز بھی نہیں پڑھتے. اگر پڑھے بھی تو ان کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیا ایسا آدمی ولی بن سکتا ہے جس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا رے میری تو آنکھیں کھول دیا آپ نے. تو اس کو کہتے ہیں اپلائی کرنا. ایک مرتبہ میں ایک خبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں پر کوئی صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی نماز کا اذان ہو رہی ہے، نماز کو چلنا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ جب میں بھی چھوٹا تھا، ابھی 17-18 سال کا، تو وہ صاحب بڑے تھے، بڑی عمر، آپ کو نہیں معلوم ہمارا دل نماز پڑھ رہا ہے؟ تو میں جنرلی ایسے سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کھانا بھی دل سے کھاتے ہیں یا منہ سے کھاتے ہیں؟
تو نماز دل سے، میں نماز دل سے پڑھتا ہوں، یہیں پر ہمارا قلب بزی ہے نماز کے لیے۔ آپ جائیں، آپ کا ایمان کمزور ہے، وہ ہم لوگ خاص قسم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ عام مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم یہیں پر بیٹھ کر دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض خواتین ایسے ہی کہتے ہیں بھائی نماز پردہ کیجئے، تو کہتے ہیں اصل پردہ تو دل کا پردہ۔ تو پھر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اور صحابیات کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیا ان کے دل کو پردہ نہیں تھا؟ کیوں کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن؟ تو اس طریقے سے عذر نہ پیش کرے۔ اس سے پہلے میں نے تفصیلی طور پر منافقین کی صفتیں بتائی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو، عبادتوں کو لے کر کیسے کھلواڑ کرتے ہیں اور عجیب عذر لم دیتے ہیں۔ تو ان عذر سے بچنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب جب لکھی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، اس کے اندر انہوں نے سمجھا، وہ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی اس بارے میں کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ کون سچا ولی اور کون جھوٹا ولی۔ اور انہوں نے کہا کہ من کان للہ تقیا کان للہ ولیا، جتنا تقوی میں وہ آگے رہے گا، استقامت پر، اسلام کے دین پر وہ استقامت سے رہے گا، تقوی میں رہے گا، اتنا بڑا ولی بنے گا۔ جتنا وہ عمل میں کمزور ہوگا، تقوی میں کمزور ہوگا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آخری میں کون ہے؟ شیطان۔ اور رجیم، ایکسٹریم میں دور اللہ سے کون ہے؟ شیطان کے قریب ہو جائے گا۔ یہ ہے فرق۔ رجیم اور ولی کو اگر اچھی طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ کون قریب اور کون دور، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان کو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ کون قریب اور کون دور۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا قصہ کہ کہا کہ ماضی میں کوئی شخص ہے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، دیکھو میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ لوگ بولے ارے واقعی ولی ہوں، ان کے پاس کچھ کرامات ہے، کچھ کرتب۔ تو کرتبوں کو لوگ کرتب کچھ کرے تو ہی ولی ہے، سمجھتے؟ ایسی بات نہیں۔ کئی صحابہ ہیں جن کے کرامتیں ہم کو معلوم نہیں، لیکن وہ بڑے ولی تھے، نیک تھے۔ سارے انبیاء کرام اللہ کے قریبی تھے، اولیاء تھے۔ سارے صحابہ اللہ کے قریب تھے، اولیاء تھے، لیکن کوئی ہر صحابی کی کرامت آپ کو نہیں معلوم۔ تو ایسا نہیں کہ کرامت ہوتے ہی ولی بنیں گے، نہیں۔ جو ایمان ہو، تقوی والا ہو تو وہ ولی ہے، صرف کرامت کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کرامت حق ہے، معجزے انبیاء کو ملتے ہیں، نیک لوگوں کو کرامتیں ملتی ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا کرامتوں کا سلسلہ قیامت تک جائے۔ لیکن کرامت حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ کرتب کو آپ کرامت سمجھ جائیں گے، صحیح ولی کون ہے کہ غلط ولی کو آپ ولی سمجھ جائیں گے۔ وہ فرق کرنے کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماضی میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، تو ہم لوگ بولے ارے کیا کرتب ہے۔ تو ایک وہاں پر نیک آدمی تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جن ان کو لے کر ہوا میں اڑ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فوراً وہ آدمی اوپر سے گر گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ آدمی کیسے گر گیا؟ کہا کہ اس کو جن لے کر ہوا میں اڑ رہا تھا، جیسے میں نے اللہ کا ذکر کر دیا تو شیطان رفو چکر ہو جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو جن ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں کے جو شیطان، یعنی کہ یہ جو شیطان ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھنے سے وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، ایک ایسا بھی واقعہ ملے گا کہ ایک نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں آگ میں جاؤں گا تو آگ مجھے جلاتی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ، میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آگ میں جانے کے لیے تیار۔ سب لوگ پریشان، ارے یہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اس کی بات سن کر۔ تو کہا لیکن میری ایک شرط ہے کہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے گرم پانی سے پورے نہائیں۔ تو کہا کہ بھائی جب آدمی آگ میں داخل ہو سکتا ہے تو گرم پانی سے ڈائریکٹ نہانے میں کیا پرابلم ہے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، دونوں گرم پانی سے پہنائیں گے، اس کے بعد آگ میں جائیں گے۔ وہ آدمی بھاگنے کی کوشش کیا۔ کہا کہ بھائی یہ آدمی کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے بھاگ رہا ہے کیونکہ اس نے خاص قسم کا کیمیکل لگایا تھا، اگر وہ گرم پانی ڈالیں گے تو وہ کیمیکل دھل جائے گا، اس کے بعد وہ آگ میں جل جائے گا۔ تو تب بادشاہ کو اور لوگوں کو پتا چلا کہ آدمی دھوکہ دے رہا تھا۔ تو دیکھا لوگ سمجھ رہے تھے اس کو کرامت، کرتبوں کو کرامت مت سمجھیے۔ تو یہ سب واقعات آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن صحیح کرامات بھی آپ کو معلوم ہونا ہے۔ بعض لوگ یہ واقعات سن کر کرامتوں کا انکار کر دیتے، ویسا بھی نہیں۔ تو اس کے لیے بھی امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، شیخ عبد الرزاق البدر العباد نے الانصاف نامی کتاب کے اندر کہا کہ صحیح اور غلط میں فرق کریے۔ ایسا نہیں کہ
सही को भी रद्द कर दे, ऐसी बात नहीं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी में मेंबर पर ठहर कर देखे तो ओहद नजर आ रहा था। आपने यहाँ से कहा कि या सारियतल जबल, ए पहाड़ पे चलने वालों, इधर इधर साइड से हमला करो। तो वो लोग बाद में आकर कहते हैं कि आपकी आवाज सुनाई दी, जबकि मस्जिद नबी का मेंबर और ओहद काफी फासले पर है, वहां तक आवाज जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो करामत के तौर पर आवाज पहुंचा भी सकते हैं। इसको कहते हैं करामत। करामत का मतलब होता है आदत से हटकर कोई काम हो। मिसाल तौर पे पानी का काम है चलना, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी रुका दिया था। फिरौन आया तो फिरौन डूब गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और कौम नहीं डूबी। आग का काम है जला देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाला गया तो आग ने नहीं जलाया, क्योंकि इसको कहते हैं मौजज़ा। तो इसी तरह करामत और मौजज़ा में क्या होता है, आदत के बरखिलाफ कोई चीज होती है। मौजज़ा अंबिया को अता होता है और करामत गैर अंबिया को जो अता होती है, इसको कहते हैं करामत। लेकिन ये हो तो ही वो वली है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। कई सहाबा इकराम के बारे में हमको करामतों का जिक्र नहीं मिलता। और एक सफीना रज़ी अल्लाह ताला का एक वाकया ये है कि कहीं वो जंगल में जा रहे थे, अचानक एक खूनखार जानवर आया। तो उसने कहा, ए खूनखार जानवर, तू मुझे हलाक मत कर, क्योंकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, साथी हूँ। उसके बाद वो दुम हिलाता हुआ उस सहाबी को अपने खैमे तक महफूज पहुंचा देता है। ये भी ऑथेंटिक वाकया है। तो इस तरह से ऑथेंटिक वाकयात का हम इनकार नहीं कर सकते। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बगैर शोहर के बच्चा अता कर दिया। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के हक में मौजज़ा है, और माँ के हक में वो क्या है, करामत है। मरियम अलैहिस्सलाम बगैर मौसम के फल खा रहे थे, और दरख्त को सिर्फ अपने नाजुक उंगलियों से हिला देंगे तो खजूरें गिर पड़ेगी। ये सब क्या है, उनके हक में करामत है, क्योंकि वो नबी नहीं है। जो नबी नहीं है तो उनके लिए वो करामतें होती है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी है तो उनके लिए वो मौजज़ा हो गया। तो इसका मतलब निकला के सही करामत, गलत करामत, और औलिया रहमान और औलिया शैतान में फर्क करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यूनिट नंबर 14 में है सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 से 74। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। अगर आप डिटेल में अंबिया की सीरीज पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मेरे 7 घंटे के बयानात है, आप वो सुन सकते हैं इंशाल्लाह, जिसमें मैंने डिटेल में पूरे 25 अंबिया इकराम के बारे में, मैंने उनके जिंदगी के बारे में बताया है। और अगर आप सही औलिया सहाबा इकराम की जिंदगी, 70 सहाबा इकराम और सहाबियात के बारे में मैंने डिटेल में 7 घंटे अलग से मैंने बयान किए हैं, तो आप यूट्यूब पर वो भी सुन सकते हैं इंशाअल्लाह। यूनिट नंबर 15 में आयत नंबर 75 से लेकर 93 में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से है, और उसके अंदर हक व बातिल की कशमकश कैसी होती है, फिरौन किस तरीके से हार गया और किस तरीके से वो डूब गया। जादूगरों को उसने पेश किया तो जादूगर आखिरी में जादूगर ने कलमा पढ़ लिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना आसा इस्तेमाल किया। तो उसके अंदर क्या, इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर साजिश को अल्लाह ताला नाकारा करते, जो बातिल है कभी टिकता नहीं है। लेकिन फिरौन जो है मान नहीं रहा, मूसा अलैहिस्सलाम निशानियां बता रहे हैं, वो मान नहीं रहा। आखिरी में क्या, फिरौन की हलाकत का टाइम आ गया, वो भी जिक्र किया गया इसके अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, उसका भी हमें जिक्र मिलता है। और फिरौन पर उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, वो भी जिक्र मिलता है। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। डूबते वक्त पर उसने कहा कि मैं बनु इसराइल के ने जिस खुदा पर ईमान लाया, मैं उस खुदा पर ईमान लाने के लिए, उस अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जवाब क्या है, आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। ये कोई टाइम है नहीं, गरगरे मौत के वक्त पर तौबा नहीं। सूरज मगरिब से निकल जाए तो तौबा नहीं कबूल होती है। तो फल यौम, आगे अल्लाह ताला ने फिर कुछ आयतों का कहा, फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। पानी में तो डूबा, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया उसको कि समंदर और जमीन उसको कबूल नहीं करती और उसको ला ला कर फेंक दिया था। और उसको देखकर बाद में जो मिस्र के जो नाफरमान है, उन्होंने तो एक वतीरा ही बना लिया कि मम्मीज बना बना कर रखने लगे वो लोग। इस तरीके से उन्होंने रखने, जिसको आप कहते हैं अलसामुल मुहन्नता, कि उन्होंने इस तरीके से मम्मीज बनाकर रखे कि वो बॉडी को सड़ने गलने नहीं देती। तो वहाँ अहराम मिस्र, बाकायदा अहराम मिस्र के अंदर
رکھے گئے، اتنے باڈیز، اتنے زیادہ جسم رکھے گئے ہیں. اب اس کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرعون کی ممی ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ریسرچ یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی فرعون کی ممی ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے نشانی کے طور پہ، اس کے بدن کو باقی رکھیں گے نشانی کے طور پر. اس کا ایگزیکٹ مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر آدمی دیکھے گا. ایسا تو نہیں، کئی لوگ مصر جاتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے یا اس کے باڈی کو رکھیں گے، اس کے اور بھی تفصیلات ایگزیکٹ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو لیکن اس جسم کو کہ پرٹیکولر یہی ہے یا نہیں ہے، علماء کرام کے درمیان ریسرچ جاری ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے ریسرچ سامنے ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ رواج تھا، یہ رواج یہاں تک پڑا اور یہاں تک کہ بہت سارے ممیز ملے. اس کا مطلب فرعون کی جو سزا، جو اس کو عذاب ملا، وہ عبرتناک بن گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں جب بھی آدمی فرعون کی طرح پہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر فرعون ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ جنم لیتے ہیں، جیسے کہا گیا. تو یعنی کہ موسیٰ جیسا کام کریں گے. تو اس لیے آدمی جب بھی فرعونی بن جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ عبرت ناک نہ بن جائے، کہ بعد والوں کے لیے کہیں عبرت ناک مثال نہ بن جائے، اور مظلوموں کو ستانا نہیں چاہیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. پھر اس کے بعد 16واں یونٹ ہے، یونٹ نمبر 16، سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے 100 میں. تو اس کے اندر قرآن مجید کی سچائی اور یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح ان کی قوم نے توبہ کی، اور یہ واحد قوم ہے کہ عذاب آیا اور ٹل گیا کیونکہ ان کی قوم نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یونس علیہ السلام قوم کی اس تکلیف کو برداشت نہ کر کے وہ چلے گئے، تو اس کی بعد جو ہے ان کے اوپر ایک سلسلے آزمائش جو آئی تھی، اس کا بھی ذکر ہمیں دوسرے جگہوں پر ملتا ہے. یہاں پر یونس علیہ السلام کے قصے کا اشارہ ملتا ہے. تفصیلی طور پہ آپ میرے بیانات میں آپ سن سکتے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہے، نبیوں کی زندگی، اس پر ارشد بشیر مدنی، یا ایسا صحابہ اور صحابیات ارشد بشیر مدنی، اس طریقے سے آپ تفصیلی طور پر سن سکتے ہیں. یونٹ نمبر 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ دین حق کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اسلام کو فالو کرنے کے لیے وہاں پر دعوت دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اس طریقے سے سورہ یونس ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ ہود میں بھی کچھ حصہ ملتا ہے جہاں پر 11واں پارہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد 12ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے. تو 5 آیتیں سورہ ہود کی 11ویں پارے میں ملتی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک سورہ ہود کی. یہ ہے 18واں یونٹ. اس کے اندر اسلامی دعوت کے اصول بتائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ پر کچھ مجمل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے تفصیلات ہوتے ہیں. تو پورے 114 صورتوں کی میں نے تشریح کی ہے 3 گھنٹے میں، کہ کس طریقے سے ایک کے بعد دوسرا سورہ، اس کے بعد دوسرا سورہ، آپس میں کیسے کنیکشن ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتائے ہیں. اگر آپ میرا بیان سنیں گے کہ 114 صورتوں کا خاکہ، مختصر تعارف، مختصر ٹائم میں، یعنی 3 گھنٹے کے اندر، یا 5 منٹ میں ایک سورہ، 5 منٹ میں ایک سورہ، یہ بھی ایک الگ میں نے سیریز بیان کی ہے. 3 پارے ایک دن میں، اس طریقے سے 10 دن میں قرآن مجید کا فہم مختصر طریقے سے میں نے خلاصہ پیش کیا، وہ بھی آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. یا ہر دن ایک پارے کا خلاصہ، وہ ایک الگ میں نے سیریز بیان کی ہے. تو قرآن مجید کو الگ الگ شکل میں خدمت کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، تاکہ اس کے بدلے میں دعائیں ملے اور تاکہ اجر ملے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے، ہم سے راضی ہو جائے. تو اس طریقے سے یہاں پر خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ عبادت اور استغفار اپنانا چاہیے، آدمی کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور استغفر اللہ یہ کرنا چاہیے. لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ عبادت سے اور استغفار سے بھاگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ بھی تفصیلات ملتی ہیں. اس طریقے سے 11واں پارہ ختم ہوتا ہے.
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.